قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ. اب یہ وہ شورى فاق آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 29 سورہ توبہ کی، جو اکثر جہادی تنظیمیں بھی اس آیت کو یوز کرتی ہیں، اور جتنی اسلامی جماعتیں ہیں جو قتال کو اپنے معاملات کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں وہ اسی آیت کو یوز کرتے ہیں. حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام، خلفائے راشدین کے قتال سے متعلق ہے، یا اس کے بعد ان مسلمانوں کا قتال جنہوں نے اپنی سرزمین کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی سرزمین میں نام کا اسلام ہو، ناانصافی پر مبنی معاملات چل رہے ہوں، اور آپ کافروں سے کہیں کہ اپنے ملک ہمارے حوالے کرو، ادروائز ہمارے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس طرح کا جہاد اور قتال نہیں. خلفائے راشدین کو یہ جچتا تھا کہ وہ رومنز کو اور پرشینز کو چیلنج کرتے. بلکہ آپ کو پتہ ہے جب اسلام کا غلبہ ہوا تو رومنز اور پرشینز کی جو عوام تھی انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے کہ ہمیں ان ظالم بادشاہوں کی حکومت سے نجات دلائیں. آج آپ کو امریکہ یا یورپ سے خط آ سکتا ہے کہ جناب ہمیں نجات دلائیں؟ آپ تو دعائیں کرتے ہیں کہ گرین کارڈ کی آفر وہاں سے آ جائے. وہی بات ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں بابے کھڑے ہو کے امریکہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آخری صف میں نوجوان ٹین ایجر جو ہے امریکہ کے ویزے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ پھر آپ کو نہیں جچتا بھائی، سیدھی سی بات ہے، یہ چھوڑ دیں کہانیاں کروانی. انہوں نے وہ انصاف کا نظام قائم کیا. تو جنہوں نے انصاف، بلکہ ابھی جب ہمارے لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار گورے ہی رکھتے اس ملک کو، ترقی تو کر جاتا. 90 سال کے اندر، ان 90 سالوں میں بھی دیکھیں سکون سے آپ نے حکومت نہیں ان کو کرنے دی. 1857 سے لے کے 1947 90 سال بنتے ہیں. اس میں بھی چھوٹی موٹی جنگیں اور آزادی کی تحریکیں جاری رہی ہیں نا. سرکار 90 سال میں گورے نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے کہ آپ آندہ شاید 200 سال میں بھی نہ کر سکیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نہری نظام، ٹرین کی پٹریاں بچھا دی ہیں، کہاں تک؟ پہاڑوں کے اوپر تک لے گئے. آج تک انہی پٹریوں کو آپ مرمت کر کے انہی پہ اپنی ٹرینیں چلا رہے. ٹریک اکا دکا کوئی نئے ٹریک ہیں، ادروائز وہی ٹریک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے بیچ میں پٹریاں چینج ہوئی ہیں، سلیپرز جو ہے وہ لکڑی کے ختم کر کے کہیں پہ وہ سیمنٹ کے لے آئے ہیں. ٹریک وہی ہے جو بنا ہوا ہے. یہ ہمارے لوگوں نے جناب خدمت کی ہے. آج بھی سب سے بڑا اریگیشن کا سسٹم پاکستان کے اندر ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ آپ کو جتنی یہ نہریں نظر آ رہی ہیں یہ انہوں نے ہی وہ سسٹم بچھایا ہوا. ہم نے ایک بعد میں ایک منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، یہ کچھ یہ بھی انہوں نے انہی کی مہربانی ہے بنا کے دے گیا آپ کو. یہ کسی شریف نے نہیں بنایا. کہتے نہیں فلانے شریف دی، فلانے بزرگ دی ڈیوٹی ہے، فلانے دریا دے ہوتے تھے. 7 بھرا نے جی جہلم دے دریا تے، 4 ادھر تے 3 ادھر. ڈیم تے کسی نے بھی نہیں بنایا، اور جدو سیلاب آیا تو سارے بھراواں دے مزاراں وچ وڑ گیا پانی، کوئی روک بھی نہیں سکا. باتیں سنیں تو بہرحال وہ یہاں پہ بھی جب کسی کو غصہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ جس سے بہتر انگریزوں کے حوالے کر، ملک تو ترقی کرے گا، انصاف تو ہوگا، لوگوں کی اکانومی تو ٹھیک رہے گی. اس زمانے میں آپ دیکھیں، اندازہ کریں، آپ کے بزرگ انجن روک رہے تھے. کہتے نہیں پیر میرزا صاحب نے انجن روک لیا سی، اس وجہ سے گولڈے میں اسٹیشن بنا. سرکار گولڈے میں اس وجہ سے اسٹیشن نہیں بنا، وہ جنکشن تھا، اس وجہ سے وہاں اسٹیشن انہوں نے بنایا ہے. اس سے چھوٹی جگہوں پہ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں. اچھا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ صرف انجن روکتے ہیں، انجن بنایا ہے آپ نے. حج کرنے اس زمانے میں سٹیم انجن کے اوپر بیٹھ کے یہاں سے آپ کے سارے بزرگان دین جن کو آپ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، یہ انگریزوں کے سٹیم انجن میں بیٹھ کے جاتے تھے کراچی. وہاں سے انگریزوں کی بنائی ہوئی وہ بڑے بڑے جہاز، کشتیاں، ان میں بیٹھ کے جاتے تھے جدہ. اور آپ کو کہتے تھے ایک نماز ایتھے پڑھتے ہیں، دوئی اتھے پڑھتے ہیں، تری اتھے پڑھتے. آج کرن تے ذلیل ہو کے جا رہے ہوندے سو 4 مہینے پیدل سفر کر کے، اٹھ کے کیوں نہیں سو پہنچتے؟ کہانیاں ان کی سنیں. تو یہ صرف انجن روکتے رہے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں انجن چلائے ہیں. اندازہ کریں. تو یہاں پہ بھی لوگ جو اب اس کو آپ ذرا ایکسٹراپولیٹ کریں. نبی علیہ السلام ہمارے زمانے میں جب صدیوں سے استحصال ہو رہا ہو، رومنز اور پرشینز کے بادشاہ اپنی رعایا کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، ایون ان کے مذہبی معاملات میں بھی اس لیول تک دخل دیتے ہوں کہ زبردستی انہیں اپنے دین میں داخل کریں،
اور کسی کو اجازت نہ ہو کہ وہ کوئی اور مذہب اختیار کر سکتا ہے، اسے قتل کروا دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے، ایسی صورتحال کے اندر ایک شخص عرب کی سرزمین میں اٹھے اور وہ پوری اس سرزمین کو جو صدیوں سے جنگوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہے وہاں امن قائم کرتے، تو پھر لوگ تو کہیں گے نا کہ حضرت آپ کا یہ سسٹم ریاست مدینہ ہمیں یہاں بھی چاہیے۔ ریاست مدینہ کا تو میرے خیال پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہوگا، تو وہ اس زمانے میں ریاست مدینہ مانگتے تھے رومنز اور پرشینز کہ یہاں ریاست مدینہ چاہیے ہمیں، تو اس وقت پھر صحابہ کرام کا جانا بنتا تھا، اور نبی الاسلام ظاہر آپ کی بعثت تو تھی پوری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو یہ وہ آیت ہے جو آیت جزیہ بھی کہلاتی ہے، اور مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں، آیت قتال بھی کہلاتی ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر، یعنی صحیح معنوں میں جو ایمان رکھنا ہے، ویسے تو وہ اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہی تھے کسی درجے میں، یعنی جیسا کہ حق ہے۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں۔ ولا يدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یعنی اسلام کو۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے بھی جو اہل کتاب ہیں، یعنی جیوز اور کرسچنز۔ اب جیوز اور کرسچنز کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دے دی۔